نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کسی نمازی کو اس کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے اور کسی کو 8واں، اس طرح درجہ بدرجہ، یعنی جس خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا، جتنے صحیح طریقے سے سیکھ کے نماز پڑھے گا، اتنا ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز کے بارے میں کچھ اہم مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو سیکھ کے ہم اپنی نماز درست کر کے پورا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں کوشش کریں گے، آج بات کریں۔ سب سے پہلے ہے تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کانوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور کئی لوگ تکبیر کہتے وقت اپنی آنکھیں اوپر کر کے ایسے پھر نیچے کرتی ہیں، یا نیچے کر کے پھر ایسے سیدھا ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ سجدے کی جگہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور تکبیر ہاتھ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ ہاتھ باندھ لیا آپ نے، قرات شروع کر دی، امام کے پیچھے یا جیسے بھی ہیں، تو قرات شروع کی۔ جب آپ نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں پہنچ کے تو پھر ہم نے تسبیح شروع کر دی ہے۔ کئی دوست ابھی رکوع میں پہنچتے بھی نہیں اور تسبیح شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اپنے جو آپ کی کمر ہے وہ نہ زیادہ جھکی ہو اور نہ زیادہ اٹھی ہو، بلکہ برابر ہو، یہاں تک ہے کہ اگر پانی کا پیالہ بھی رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرے۔ اور جو بڑی بڑی جو غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کہ جب رکوع سے ہم نے کھڑے ہونا ہے تو اطمینان سے سیدھے کھڑے ہونا ہے، یہاں تک کہ ہمارا پورا جسم جو اپنی جگہ پہ ہڈیاں آ جائیں۔ اور دعا جو یاد ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کے حمدن کثیرن طیبن بارکن فیہ، یہ دعا پڑھیں گے تو خود بخود ہی وقفہ آ جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان وقفہ طویل ہوتا تھا، یعنی کہ جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اسی طرح بھی سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کے ساتھ کلائیوں کو بھی زمین پہ لگا لیتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں صرف ہاتھ زمین پہ لگنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو، درندوں کی طرح اپنی کلائیاں مت بچھاؤ۔ سجدہ دو ہاتھوں پہ، دو پاؤں پہ، دو گھٹنوں پہ، اور ایک چہرہ۔ چہرے میں ناک اور پیشانی زمین پہ لگنا ضروری ہے۔ کئی دوست صرف پیشانی لگا لیتے ہیں لیکن ناک نہیں لگاتے۔ ناک کا زمین پہ ٹکے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور سجدے کی حالت میں جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کئی انگلیوں کھڑی کر لیتے ہیں یا الٹی رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ان کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے ساتھ ملے نہیں ہونے چاہیے بلکہ کھلے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ فرماتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نیچے سے بکری کا چھوٹا بچہ بھی گزر سکتا تھا۔ تو سجدے کی حالت میں مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے اور جسم ذرا کھلا ہو تاکہ سجدہ آسانی کے ساتھ ادا ہو۔ جب سجدے سے آپ اٹھیں گے تو پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے اور ویسے ہی سجدے میں چلے جائیں گے، آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، آپ بالکل نہیں بیٹھے، تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا، نہ رکوع ہوگا، اور یہ فرائض میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی نماز کے رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ ہم جلدی جلدی کرتے ہیں، رکوع بھی پورے نہیں کرتے، سجدے بھی پورے نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ ایسے ثواب نہیں ملتا۔ اور ایک دو اور مسئلے ہیں کہ نماز کے دوران اپنے کسی بھی کپڑے کو ہم نے نہیں موڑنا۔ اکثر دوست حضرات اپنی قمیض کے کف موڑ لیتے ہیں۔ کف کو موڑنا نماز میں بالکل منع ہے، سختی سے منع ہے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے
کہ اگر آپ آئے ہیں بعد میں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگلی صف مکمل ہو چکی ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پیچھے نمازی بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اکیلے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اکیلے آدمی کو کوئی صف نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی نے اکیلا پیچھے صف کے کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے یا دائیں طرف جو آدمی ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ اس کو آہستگی سے اپنے ساتھ پیچھے ملا لیں تاکہ صف مکمل ہو جائے، اور جو ساتھ والے باقی جو اگلی بار صف دوست ہیں وہ صف کو برابر کر لیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ سنتے ادا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو اس وقت جماعت کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ کئی دوست جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جلدی جلدی میں سنتے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی، سنتوں کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جب اقامت ہو جائے، جب آپ آئے ہیں اور جماعت کھڑی ہے، چاہے فجر کی ہم بہت جلدی کرتے ہیں کیونکہ اس کی سنتیں ضروری ہوتی ہیں، تو ہم ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہم سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جب جماعت ہو تو اب جماعت کے ساتھ شامل ہوں، سنتیں بعد میں ادا کریں۔ فرض ضروری ہے، سنتیں زیادہ ضروری نہیں ہیں۔ تو یہ جو نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ان کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور کئی دوست نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھا کے قرات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی بنائی ہی ختم کر دی جائے۔ یہ بہت بری عادت ہے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا۔ اور کئی دوست امام کے ساتھ ہی رکن شروع کر دیتے ہیں یا امام سے پہل کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ڈرتا نہیں ہے اس بات سے کہ جو امام سے پہلے کرے سجدے میں یا کسی رکن میں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے۔ یہاں تک وعید ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سجدے میں جاتے تھے تو جب تک آپ سجدے میں نہیں چلے جاتے تھے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی پیٹھ اپنی کمر کو دوڑی نہیں کرتا تھا، یعنی ہم سجدہ شروع نہیں کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام ایک رکن مکمل کر لے، یعنی سجدے میں پہنچ جائے، تو پھر آپ سجدے میں جانا شروع کریں، نہ اس کی برابری کریں۔ پہل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا آپ نے امام کے ہم نے پیچھے چلنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چند وہ مسائل ہیں جو عام طور پہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک تو ہم رکوع اور سجود بہت جلدی کرتے ہیں، ان میں وقفہ نہیں کرتے۔ رکوع سے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہوں، میں بار بار یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ جب تک رکوع سے سیدھے کھڑے نہ ہوں، ان کی دعائیں بھی ہیں، دعائیں بھی یاد کریں۔ ہمیں صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ آتا ہے، اس کے علاوہ بھی سجدے میں دعائیں ہیں، وہ یاد کریں۔ اور سجدے سے بیٹھ کے جب دوسرا سجدہ کرنا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی وعافینی وجبرنی وہدینی ورفعنی۔ بہت پیاری دعا ہے، یہ دعا کیا کریں، وقفہ بھی ہو جائے گا اور دعا بھی کا ثواب مل جائے گا۔ یہ نہیں کر سکتے تو دو سجدوں کے درمیان کم از کم ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی یہ پڑھ لیا کریں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ سیکھ کے اور پھر پڑھیں، تاکہ جو ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو ہمیں نماز کا پورا پورا اجر ملے، اور وہ نماز قیامت والے دن ہمارے منہ پہ نہ ماری جائے، بلکہ وہ نماز ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ جس طرح اس نے میری خشوع کے ساتھ حفاظت کی ہے، تو بھی اس کو پورا پورا ثواب عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ علماء حضرات سے پوچھا کریں، خود پڑھا کریں۔ ماشاءاللہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں اس کی خرابیاں ہیں، اس کی اچھائیاں بھی ہیں۔ بہت اچھی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں جو ہم خرید نہیں سکتے۔ نیٹ پہ بہت اچھی کتابیں ہیں، نماز کے بارے میں، احادیث کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو نماز کی کتاب لے کے اس کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ضرور نماز سیکھ کے پڑھنی چاہیے۔ ہم ہر کام سیکھتے ہیں، اگر نہیں سیکھتے تو نماز نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، اپنا دین نہیں سیکھتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح علم، صحیح فہم عطا فرمائے،
اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث بیان ہوتی رہتی ہیں، جب بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو آج بھی ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے، جو فرق ختم ہوتا ہے وہ نماز کی وجہ سے ہے، یعنی نماز اتنی ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔